بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ دربار نبوی کے بڑے مشہور شاعر ہیں، نعت گو شاعر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں آپ نے بہت سے قصیدے لکھے اور بڑے طویل قصیدے لکھے ہیں۔ ان میں آپ کا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بردہ۔ اس کا ایک شعر ہے، اس شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلق اور خلق میں تمام نبیوں پر فضیلت لے گئے، اور کوئی نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نہ تو علم میں آپ کے برابر ہے اور نہ فضل و کرم میں آپ کے برابر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق بھی عظیم ہے، خلق بھی عظیم ہے۔ خلق کہتے ہیں اخلاق کو، اچھی عادات کو، اچھے اخلاق کو، اور خلق کہتے ہیں ظاہری جمال کو اور ظاہری وجود کو۔ تو علامہ بوصیری نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں بھی نبیوں سے بڑھ کر ہیں اور اپنے حسن و جمال میں بھی نبیوں سے بڑھ کر ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز کے اندر بیان فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یا رسول اللہ، آپ کے خالق کی قسم، آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جو بات علامہ بوصیری نے کہی، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا، لیکن فصاحت زیادہ ہے۔ قرآن کا اس میں شمول بھی ہے، آیت کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ایگزیکٹ جو لفظ ہونے چاہیے آپ نے وہی بیان فرمائے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ۔ یا رسول اللہ، زمین کے مشرقوں مغربوں کا اوپر نیچے میں نے سب چھان مارا، لیکن آپ سے بڑھ کر فضیلت والا میں نے نہیں پایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان فرمایا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری حسن و جمال ہے وہ بھی باکمال ہے، اور جو آپ کا باطنی جمال ہے وہ بھی کمال ہے۔ میں دونوں کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کلام کروں گا، ظاہری حسن و جمال پر بھی اور باطنی حسن و جمال پر بھی۔ ظاہری حسن و جمال کے اوپر ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک پیدا کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف کمال ہے، اس کمال کے ساتھ کوئی نقص نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی جمال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ فرماتی ہیں کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں، جنہوں نے زلیخا سے کہا تھا کہ اے زلیخا یہ تو نے کیا کیا، قد شغفہا حبا، اس کے دل میں، زلیخا کے دل میں تو یوسف علیہ السلام کی محبت گھس گئی ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا، جو عورتیں حضرت زلیخا کو ملامت کرتی تھی، لو رأینا جبینا، اگر وہ یوسف علیہ السلام کی جگہ میرے آقا کی پیشانی کو دیکھ لیتی، لو رأینا جبینا، اگر وہ میرے حضور کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، سرکار کو دیکھ کے دلوں کے ٹکڑے کر دیتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پہ دل قربان کر دیتی۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی بات کو بھی ایک اور انداز کے اندر بیان فرمایا۔ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ کے کتے اعلیٰ حضرت ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم، اے دلدار کے کوچے کے سگو تمہاری بارگاہ میں دل کے ٹکڑے لے کر حاضر ہوئے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اے رضا مدینے گئے ہو، سرکار کی بارگاہ میں گئے ہو، نبی پاک علیہ السلام کی گلیوں کے اندر گھومنا نصیب ہوا ہے، تو پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اے ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، ان سگانے کو سے، کوچائے محبوب کے کتوں سے تمہیں اپنا دل زیادہ پیارا ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے حضور کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھ نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، نبی پاک علیہ السلام بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے، حضور بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے۔ بلندی کیا ہے اور کمال کیا ہے؟ کس بلندی کو پہنچے اور کس کمال سے پہنچے؟ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں
کہ وہ بلندی کیا تھی اور یہاں کمال کیا تھا. وہ بلندی وہ تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى. وہ بلندی اور وہ انتہا وہ تھی جہاں خدا کا جلوہ اپنے حبیب کے قریب ہوا اور اپنی شان کے مطابق اتنا قریب ہوا جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور جب حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی نہ ادب میں حد سے بڑھی. یہ کمال تھا. بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں کو پہنچے، علا کو پہنچے، انتہا کو پہنچے. کس کمال سے پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال بھی قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ کمال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وہ کمال عبدیت تھا، وہ خدا کے بندہ ہونے کا کمال تھا. عبدیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تمام اللہ کے بندوں سے بڑھ کر تھا، تو خدا نے کمال بھی تمام بندوں کے کمال سے بڑھ کر عطا فرمایا. بلغ العلا بکمالہ. اور آگے فرماتے کشف الدجا بجمالہ، حضور نے تاریکیوں کو کھول دیا، تاریکیاں چھٹ گئیں. کس سے؟ کشف الدجا بجمالہ، حضور کے جمال سے، حضور کے حسن سے، حضور کے چہرہ مبارک کے نور سے تاریکیاں چھٹ گئیں. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ تو جمال ہے، یہ جمال ہے. اب جمال کے ساتھ خصال، عادات، اطوار، کردار اور آپ کی صفات، فرمایا حسنت جمیع خصالہ، حضور کی تمام خوبیاں بڑی ہی پیاری ہیں، بڑی ہی حسین ہیں. حسنت جمیع خصالہ. اور آخر فرماتے ہیں کہ صلو علیہ وآلہ. جو بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ذریعے، اور اندھیروں کو جنہوں نے ختم کر دیا اپنے جمال کے ذریعے، اور جن کی عادات و خصال سارے کے سارے بڑے خوبصورت ہیں، سارے مل کر ان پر درود پڑھو، ان کی آل پہ درود پڑھو. صلو علیہ وآلہ. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے جمال اور کمال کو بیان فرماتے ہیں. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے مبارک چہرے کے نور سے چاند روشن ہوتا ہے. آپ کے مبارک چہرے کے نور سے چاند روشن ہوتا ہے. آپ کی شان یہ ہے. اور ساتھ میں عرض کرتے ہیں کہ اس ساری شان کے بیان کے بعد بھی کہتا ہوں لا يمكن الثناء كما كان حقه. یا رسول اللہ جیسی آپ کی شان ہے اس کا بیان ممکن ہی نہیں، اس کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جو سب سے بلند ترین ہستی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی ہستی ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور ایک اور شاعر نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو ایک اور انداز میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سرکار ایسے حسین ہیں کہ خدا کے محبوب ہیں،
اور خدا کی جو محبت ہے وہ خدا نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال ہے، جو آپ کا حسن ہے، جو آپ کا چہرہ مبارکہ ہے، جو چہرہ مبارکہ کے انوار ہیں، جو اس کی تجلیات ہیں، اور جو اس کے انداز ہیں، اور جو اس کے خوبصورت انداز سے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے اندر بیان فرمایا. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ پہلے قبلہ تھا، اسے بدل کے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خوشی یہ تھی کہ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے 17 یا 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ایک مرتبہ نماز کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ مبارک اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. نگاہ مبارک، چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ السلام کے اس وجہ کریم کو، اس خوبصورت چہرے کو، اور اس کے حسین و جمیل انداز کو اور اس ادا کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ارشاد فرمایا اے حبیب، تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جس پہ تم خوش ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے حبیب، اب نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اب نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اب غور کریں آیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنا تھا، قبلہ بدلنا تھا. تو قبلہ بدلنے کے لیے تو سمپل اتنا کہہ دیا جاتا: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے حبیب، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، بات تو پوری ہو جاتی. اتنی بات کہنے سے قبلہ بدل جاتا. خدا نے تمہید کیوں مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے الفاظ کیوں بیان فرمائے؟ اس کہنے کی یہاں پر کوئی ایسی خاص حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب، ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آخر خانہ کعبہ کی تبدیلی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا اتنا کہے بغیر کعبہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ کیا اتنا کہے بغیر قبلہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور خاص بیان فرمایا کیونکہ اپنے حبیب کا چہرہ خدا کو بڑا پیارا تھا. اپنے حبیب کا چہرہ خدا کو بڑا پیارا تھا، اس لیے چہرے کا بطور خاص تذکرہ فرمایا: قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب، تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور ہم تمہیں قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اس سے بھی بات پوری. کعبے کی طرف پھیر دیں گے، اس سے بھی بات پوری. لیکن اس کے ساتھ پھر بھی ارشاد فرمایا: قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تمہیں اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، جس سے تم راضی ہو، جس پہ تمہاری خوشی ہے، جس طرف تمہارا دل کرتا ہے، جس پہ تم راضی ہو، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. تو یہ ہے چہرہ مصطفیٰ، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ باتیں بند کر دیں ذرا، آپ خاموش ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ کچھ عرصہ وحی اترنا بند ہو گئی. تو ایک عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ایک عورت نے کہا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. قرآن کی آیتوں کے نزول کے درمیان اس بات کو ارشاد فرمایا: ما ودعک ربک وما قلا. اے حبیب، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. اے حبیب، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تجھے ناپسند بھی نہیں جانا. یہ تو ہو گئی بات، اس بات کا جواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع کہاں سے فرمایا کہ اے حبیب،
تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. اسے فرمایا یوں والضحا، اے حبیب تیرے چہرے کی قسم سے کہتا ہوں تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، چہرہ والضحا کی قسم اور زلف واللیل کی قسم، جو جب چہرہ مبارک پہ وہ چھا جاتی ہے، اے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تیرے رب نے تجھے ناپسند نہیں کیا. یہ چہرہ والضحا، یہ چہرہ مصطفیٰ، یہ وہ ہے کہ وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں صحابہ کرام کے جذبات کیسے تھے اور دیکھنے کی آرزو کیسی ہوتی تھی. احادیث مبارکہ میں بڑے اس کے واقعات ہیں. شروع اسلام کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے لوگوں کو توحید کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ اعلانیہ ہم بات کریں، جا کے خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلان کریں کہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بت جھوٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی کافر تکلیف دیں گے، ایذا پہنچائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ آپ رہنے دیں میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رہنے دیں میں جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر نہیں، وہ تکلیف دیں گے، تمہیں ماریں گے. عرض کی یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے کوشش کرتا ہوں، خدا کا پیغام دینا ہے، آپ کی رسالت پہنچانی ہے، میں پہنچاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. صدیق اکبر خانہ کعبہ کے پاس گئے، جا کے کافروں کو مخاطب کیا، فرمایا اے لوگو، یہ بت یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ. جب آپ نے یہ بات کہی، اب وہ بتوں کے پجاری اور متعصب اور متنفر آپ کو مارنا شروع کیا. اب جن کے خدا کو برا کہا جائے گا تو آگے سے جو وہ کریں گے تو وہ تو سمجھ آتا ہے. تو انہوں نے مارا، اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے کے قریب ہو گئے. تو کسی نے آ کے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ یہ بنو تمیم کے ہیں، تمہاری ان سے جنگ شروع ہو جائے گی، ان کا بندہ مار دیا. تو اس پر وہ ہٹ گئے. صدیق اکبر بے ہوش، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور اٹھا کے آپ کے گھر لے گئے. گھر میں جا کے لٹا دیا. صبح کے وقت یہ مار پڑی، بے ہوش ہوئے، لہو لوہان، زخموں سے چور چور، پورا بدن خون سے بھرا ہوا، لبریز. شام کے وقت جا کے ہوش آئی. شام کے وقت جب ہوش آئی تو آپ کی والدہ آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مارا، بڑی مشکل سے پتہ نہیں بچتا یا نہیں بچتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھلے نہیں، خون ہے، آنکھیں جو ہے نا وہ سوجی ہوئی ہیں، مار سے جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے. جب آنکھ کھلی تو ماں نے فوراً کہا بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جواب دیا، فرمایا کہ اے ماں میری طبیعت مت پوچھ، مجھے یہ بتا میرے آقا کی حالت کیسی ہے، میرے حضور کی حالت کیسی ہے. کیونکہ صدیق اکبر کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پٹائی کرنے کے بعد وہ معاذ اللہ سرکار کو تکلیف دینے کے لیے کفار وہاں پر چلے گئے ہوں. تو اس لیے آنکھ کھلتے ساتھ ہی بدن زخموں سے چور چور ہے، پورا بدن لہو لوہان ہے، لیکن آنکھ کھلتے دل و دماغ کے اندر جو بات چھائی ہوئی ہے، فوراً اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اے والدہ یہ بتاؤ میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا بیٹا کیسی حالت. اور جن کی وجہ سے اتنی مار پڑی، مرنے کے قریب پہنچ گئے، ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ انہیں کا پوچھتے ہو. باتوں کو چھوڑو، کچھ کھاؤ پیو. تم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، صبح کا کھانا دوپہر کا کھانا کھایا نہیں، بدن سے خون نکل کے توانائی نکل گئے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، کچھ کھا لو. کہا ہے والدہ خدا کی قسم میں تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر لوں گا، جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے حبیب کا دیدار نہیں کر لوں گا. ان کی والدہ نے کہا مجھے کیا پتا کہ تمہارے جو ہے وہ ساتھی کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یوں کرو ام جمیل کے پاس چلے جاؤ، ان کو پتا ہوگا، وہ مسلمان تھی. آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئی، جا کے کہا کہ وہ آپ کے نبی کہاں پر ہیں. تو اب وہ سب چھپاتے تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا. تو کہا نہیں میرا بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جا کے دیکھ لو، اس کی ڈیمانڈ ہے. تو ام جمیل نے کہا اچھا تمہارا بیٹا میں دیکھ لیتی ہوں کیسا. حضرت ام جمیل آئیں،
آنکھیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو زاروں کی طرح رونے لگی کہ دشمنوں نے اتنا مارا. تو پھر انہوں نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے دونوں مل کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ. کھانا نہیں کھاؤں گا, پانی نہیں پیوں گا جب تک سرکار کو نہیں دیکھوں گا. ان دونوں خواتین نے بڑی مشکل سے سہارا دے کے جیسے تیسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئے. دار ارقم کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دروازہ کھولا, سامنے صدیق اکبر, اور صدیق اکبر کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھا, سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور صدیق اکبر نے سرکار کو دیکھا تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار صدیق اکبر کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ, کیسا حال کر دیا, اور صدیق اکبر سرکار کو سلامت دیکھ کر خوشی سے رو رہے تھے. یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا, یہ سرکار کے حسن و جمال کا کمال تھا, اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت تھی جو دل کی اتنی گہرائیوں کے اندر پیوستہ تھی. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے جب اس ظاہری دنیا میں آخری ایام تھے تو نبی پاک علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ اس وقت پورے طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, تو بستر پہ تشریف فرما تھے, لیٹے ہوئے تھے. 3 دن گزر گئے. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور صحابہ کرام نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. 3 دن گزر گئے اور صحابہ کرام کا دل بے قرار, ہر نماز کے اندر اس طلب اور تمنا سے آتے کہ شاید سرکار اب آ جائیں, شاید سرکار اس نماز کے اندر آ جائیں, شاید سرکار اس نماز میں آ جائیں. تو آ رہے ہیں لیکن سرکار نہیں تشریف لا رہے. 3 دن گزرے. صبح کا وقت, فجر کی نماز. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا, پردہ اٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ظاہر ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کے چہرے کا منظر یہ تھا کَأَنَّهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ, ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے صفحات کھل گئے ہوں. سرکار کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ کر سرکار کا دیدار کرنا شروع کر دیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اپنی نمازوں کو پورا کرو, اپنی نمازوں کو پورا کرو. یہ نماز کی حالت میں صحابہ کرام کا دیدار مصطفیٰ کے ساتھ ایک شغف, ایک لگاؤ, ایک محبت اور ایک لگن تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ ایک سائیڈ پہ ہے, صحابہ کرام نماز یوں فرنٹ کی طرف پڑھ رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام اس طرف ہے, لیکن پوری نماز کے اندر ان کا چہرہ ادھر تھا, دل ادھر تھا. چہرہ اس طرف تھا, دل اس طرف تھا, اور جیسے ہی ہلکا سا پردہ سرکا, اب فرنٹ پہ دیکھنے والا اپنے لیفٹ پہ نہیں دیکھ سکتا, لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کا چہرہ اس حالت میں بھی دیکھا جیسے قرآن کھل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت نماز میں سب نے اپنا چہرہ ایسے ضرور کیا تھا, ایسے ضرور, اس کے بغیر تو دیکھ ہی نہیں سکتے. سرکار اس طرف ہیں, قبلہ اس طرف ہے, نبی پاک علیہ السلام کو چہرہ پھیرے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے. تو گویا نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی خاطر چہرہ پھیرا, اور جب سرکار کا حسین و جمیل چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا تھا آج نماز توڑ دیں, سرکار کو دیکھتے رہے, نماز توڑ دیں, سرکار کو دیکھتے رہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا لگن اور محبت تھی. نبی پاک علیہ السلام کے اسی طرح حسن و جمال کو, سرکار کے حسن و جمال کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیا آتا, کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا, تو جب وہ سرکار علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو پہلی مرتبہ دیکھ کے اس پہ اتنا رعب طاری ہوتا کہ بعض اوقات اس کا بدن کانپنے لگتا. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے اس کے بدن پہ اتنا رعب طاری ہوتا کہ کانپنے لگتا. لیکن چند دن جب وہ سرکار کے ساتھ گزار لیتا تھا
تو پھر اسے ایسی محبت ہو جاتی تھی کہ جدا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا، پھر جدا ہونا گوارا نہیں کرتا، شروع میں روب ہوتا تھا اور آخر میں بے انتہا محبت ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک پوچھنا چاہو، اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک پوچھنا چاہو کہ کیسا تھا تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے پوری زندگی نظر بھر کے سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھتے نگاہیں جھکا کے بیٹھتے، اور سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا صحابہ کرام کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا اور دیکھ کے مسکرانا یہ صرف دو ہی آدمی کر سکتے تھے، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے عمر فاروق۔ یہ دو تھے جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام جب ان کو دیکھتے تو یہ مسکراتے، اور جب یہ سرکار کو دیکھتے تو سرکار مسکراتے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کر لیا کرتے تھے۔ بقیہ کسی صحابی کی مجال نہیں تھی کہ سرکار کو یوں کر کے وہ دیکھ سکے۔ اسی لیے جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کے واقعات اور یہ سب پڑھیں تو آپ یقین کیجئے اکثر و بیشتر روایتیں یا تو سرکار کے اہل بیت سے ہیں یا تو اہل بیت سے ہیں۔ سرکار کا چہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، امام حسن نے بیان کیا، یا جو خواتین تھی انہوں نے بیان کیا، یا جو کبھی کبھار سرکار کی بارگاہ میں آیا اس نے بیان کیا، اور یا بچوں نے بیان کیا یا غلاموں نے بیان کیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے حاضر باش اکابر صحابہ کرام تھے، وہ پوری زندگی سرکار کو یوں نگاہ اٹھا کے نظر جما کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، بڑی کثرت کے ساتھ سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے سرکار کا چہرہ مبارک پوچھو کہ کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ پوری زندگی میں نے نظر بھر کے سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی باہر سے آ جاتا تھا تو باہر سے آنے والا اور نیا مسلمان وہ سرکار کو جی بھر کے دیکھتا تھا، وہ سرکار کو جی بھر کے دیکھتا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا تو سرکار کو جب دیکھنا شروع کرتا تو ایسے دیکھتا کہ پلکیں بھی نہیں جھپکاتا تھا، پلکیں نہیں جھپکاتا تھا، یوں بالکل جس کو کہتے نا کہ یعنی بالکل توجہ کے ساتھ اور بغیر پلک جھپکائے مسلسل دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا یہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو، اس طرح کیوں دیکھتے ہو کہ آنکھ بھی نہیں جھپکاتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ انی اتمتع بالنظر الی وجہک، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے سرور ملتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے مزہ آتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوتا ہے، تو میں اس لیے آپ کے چہرے مبارک پہ نگاہیں جما کے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا ما رأیت احسن شیئا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور سے زیادہ حسین میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضور کیسے حسین تھے؟ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرکار کے چہرہ مبارک میں سورج چل رہا ہے، سرکار کے چہرہ مبارک میں سورج چل رہا ہے، جسے سورج کی روشنی ہے، سورج کا نور ہے، سورج کی تجلیات ہیں، اس کی نورانیت ہے، وہ سامنے والے کی آنکھوں پہ اثر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا جو حسن و جمال تھا وہ اس طرح اثر انداز ہوتا تھا۔ اور ایک اور صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سرخ دھاری دار آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، تو میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ اس لباس میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب یہاں میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں اور اوپر چاند چمک رہا ہے، اوپر چاند چمک رہا ہے، یہاں مدینے کا چاند چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہے تھے، مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اور یہ بلا شک و شبہ نبی پاک علیہ السلام چاند سے زیادہ حسین تھے۔ چاند میں دھبے ہیں، داغ ہیں، غروب ہوتا ہے، اور یہ وہ سورج اور یہ وہ چاند ہے جو طلوع تو ہوا ہے، غروب کبھی نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا چرچا، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کو اللہ نے جو تمام مقام اور کمال عطا فرمایا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ظاہری حسن و جمال تھا۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بڑی کثرت سے آتے تھے، یعنی یہ گھر گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ، گھر جاتے تھے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے کہا، سبحان، مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو گھر جاتے ہو تھوڑی دیر میں پھر آ جاتے ہو، اور دوسرا تمہارا چہرہ غمزدہ، پریشان اور حزین، اور اس کے اوپر آثار ہے پریشانی کے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبحان کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، تو میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو میں دیکھتا ہوں تو پھر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں غمزدہ اس لیے ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ تو بہت اوپر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میں تو عام مسلمان ہوں، میں بہت نیچے ہوں گا۔ تو دنیا میں تو جب آپ کے دیدار کا دل ہوتا ہے فوراً بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جنت میں تو آپ ہوں گے ہی وہاں پر، وہاں میں کیا کروں گا؟ وہاں آپ کے دیدار کا کیا ہوگا؟ وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ وہاں دل کو سکون کیسے پہنچاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، قرآن مجید کی آیات لے کے آئے، خدا کا پیغام لے کے آئے کہ یہ جو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو دیدار کے خواہش مند ہیں، یہ جو دیکھنے کی تمنا رکھنے والے ہیں، یہ جو جنت میں بھی آپ کا قرب چاہتے ہیں، یہ جو اگلے جہان کے اندر بھی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں، یہ جو دنیا کے ساتھ کے بعد آخرت کا ساتھ مانگتے ہیں، یہ جو وہاں پر بھی آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اگر وہاں آپ کا ساتھ چاہیے، اگر وہاں آپ کا قرب چاہیے، تو طریقہ یہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین اگر ان کا ساتھ چاہیے تو طریقہ یہ ہے، من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ہوگا ان کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا ہے، یہ ہوگا نبیوں کے ساتھ، یہ ہوگا صدیقین کے ساتھ، یہ ہوگا شہیدوں کے ساتھ، یہ ہوگا صالحین کے ساتھ، یہ ہوگا نیکوں کے ساتھ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو آخرت میں اللہ کے رسول کا قرب چاہیے، اور حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلسل دیدار چاہیے، اور تواتر سے دیدار چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نسخہ عطا فرما دیا، من یطع اللہ والرسول،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا. اور یہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کرتے ہیں وہی تم کرو، اور جو سرکار کہتے ہیں وہی تم کرو. جو سرکار نے فرمایا وہ بھی کرنا ہے، اور جو سرکار نے کیا وہ بھی کرنا ہے. جو کیا ہے اسے کرنا سنت کہتے ہیں، اور جو سرکار نے فرمایا ہے اسے کرنا اطاعت کہتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا 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 اور کیا کیا فرمایا ہے، اس کی تھوڑی سی اگر لسٹ دیکھ لیں تو ہمیں پورا پتا چل جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا مطلب کیا ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے ملنا، لقمہ حلال تلاش کرنا، رزق حرام سے بچنا، کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو جو ہے اس کے گھر کے اعتبار سے پریشان نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کھانا، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہنا. ان میں وہ چیزیں ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی یا آپ نے ان کا حکم دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملہ یہ ہے. ایک حدیث مبارک بطور خاص عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں. تو گویا گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سرکار اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک فرماتے، اور ہمیں فرمایا کہ تم میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. گھر میں کون ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. یہ اہل خانہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور سب سے اہم کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کہ اہل کا جو اطلاق ہے وہ سب سے زیادہ عام طور پہ بیوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کے بہن بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اسے تکلیف نہ آنے دینا، اس کی غمی خوشی کے اندر اس کا ساتھ دینا، غم زدہ ہے تو اس کو تسلی دینا، حوصلہ دینا، زندگی کے معاملات کے اندر اس کی ہمت بڑھانا، اس کو یہ تسلی رہنا کہ ہاں میرا شوہر میرا سہارا ہے، میرا شوہر زندگی میں میرا ساتھ دینے والا ہے، ہر مشکل میں ہر پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، میری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، میری جائز آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے زمرے میں آتی ہیں. تو ان کی اپنے اہل خانہ کی، اپنی بیوی کی دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا سلوک ہو، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا سلوک ہو. آخرت کے اعتبار سے اچھا سلوک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. فرمایا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے حضور بڑے پسندیدہ تھے، اپنے رب کے حضور بڑے پسندیدہ تھے. تو اپنے اہل خانہ کی آخرت کے لیے اچھا کیا کیا؟ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے، گھر والوں کو زکوٰۃ کا کہتے تھے. زکوٰۃ سے مراد یہ زکوٰۃ مال کی بھی ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ سے مراد کردار کی پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے. کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے اور کردار کی پاکیزگی کا کہتے تھے. تو اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو خود فجر پڑھے، اپنے اہلیہ کو جگائیں، فجر کا کہیں، نمازوں کا کہیں. کام سے آئیں تو پوچھے کہ نمازیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، ذکر کیا، درود پڑھا. عشاء پڑھنے کا کہیں، نمازیں پڑھنے کا کہیں. تہجد کی توفیق ہے تو تہجد پڑھنے کا، خود تہجد پڑھتے ہیں تو گھر والوں کو تہجد کے لیے جگائیں، تو ان کو نماز کا کہیں. اور کردار کی پاکیزگی کا کہیں. کردار کی پاکیزگی کیا ہے؟
نگاہیں پاک ہو، ڈرامے نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، زبان پاک ہو، پورے محلے کی چوریاں غیبت نہ کرتی پھریں، کان پاک ہوں، گانے نہ سن رہے ہوں، غیبتیں نہ سن رہے ہوں، تو کردار کی پاکیزگی کا بھی کہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں ایز اے ایم کے لے کے چلیں، ایک مقصد کے طور پہ رکھیں کہ ہاں مجھے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا بننا ہے، اس کی دنیا کے اعتبار سے بھی، اس کی آخرت کے اعتبار سے۔ تو خود بھی سمجھائیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اور سمجھانے کے مینز اور ذرائع ہیں، جیسے الحمدللہ گھر کے اندر مدنی چینل اگر چلتا ہے تو یہ بھی گھر والوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات جو اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں اس میں شرکت، یہ بھی جو ہے وہ ان کی تربیت کا، تزکیہ نفس کا، کردار کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اس کے ساتھ وابستہ کریں، ان کی دنیا اچھی کرنے کے لیے خود کوشش کریں، اور آخرت اچھی کرنے کے لیے خود بھی کوشش کریں، اور جہاں آخرت اچھی ہوتی ہے اس ماحول کے ساتھ بھی ان کو اٹیچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔